بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے، آج مسجد محمدیہ اپل میں عید میلاد کا پروگرام کیا. یقیناً رمضان ایک بہت متبارک مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیا ہے. روزے رکھنے کے بعد صرف روزے ہی نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. زکوٰۃ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے بہت سے ہندو بھائیوں کو ان کا بات کا اندازہ نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی عیدیں آتے ہیں، عید تو خود مناتے ہیں مگر غریبوں کو عید منانے کا موقع دیتے ہیں. اس لیے آج خاص طور سے یہاں پر عید میلاد کی تقریب منعقد کی گئی ہے. میں ہمارے بھائی سید عمر شافی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت اچھی دعا کی. میں آنے کے بعد ان سے کہا میں آپ کی دعا سناؤں، اور ان کی دعا میں کسی جگہ تفریقہ نہیں تھا ہندو اور مسلمان کا، سارے لوگوں کے لیے دعا کی ہے. یقیناً اس ہندوستان میں سارے لوگ خوشحال رہنا چاہیے، ہمارے ہندو بھائی بھی خوشحال رہنا چاہیے، ہم بھی خوشحال رہنا چاہیے، سبھی مل جل کر رہنا چاہیے. اور دیکھیے آپ ایک مثال ہمارے سبھاش ریڈی صاحب کی ہے، کس طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کبھی فرق محسوس کرتے ہیں؟ آپ جب ان سے ملتے ہیں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے ملا ہوں، اور وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے ملا ہوں. کیونکہ کیا ایشوز ہے، کیا مسائل ہے، اسے حل کرنا یہ سب سے اہم بات ہے. اور خاص طور سے ہمارے مولانا ابو المفتی صاحب جو عمر عابدین صاحب نے بہت اچھی بات بتائی. یقیناً ہم جو کا مطلب آپ نے بتایا، ہندو اور مسلمان یہ جب دو ملتے ہیں تو ہم بنتے ہیں. یقیناً ہم رہنے سے ہی مل جل کر ہم ترقی کر سکتے ہیں. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے سی ایم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں جس گھر میں امن رہتا ہے، پیار و محبت سے گھر کے افراد گھر میں رہتے ہیں، چاہے آمدنی کم بھی ہو، بڑی محبت سے رہتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. جس گھر میں روز جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہاں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہی ہندوستان کو ہم اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، گنگا جمنا تہذیب کا ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے آج ہم عید میلاد پر ہمارے ہندو مسلم بھائی یہاں پر جمع ہوئے اور سب ایک دوسرے کا پیار و محبت میں سب کو دعا دیتے ہیں. اس سے ہمیں محبت بڑھتی ہے. اور خاص طور سے ہمارے شیخ بابا صاحب جو حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، سید جاوید صاحب، جناب بدر صاحب، محمد جہانگیر خان صاحب، محمد عادل پاشا صاحب، محمد مسیح قریشی صاحب، محمد عمر صاحب جو آپ ہی کا بھائی صاحب کا نام ہے، اور خواجہ صاحب، ارشد خان صاحب، رفیق بھائی صاحب، اور جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس محفل میں موجود ہیں، میرے بزرگوں بھائیوں، مجھے بلانے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ مجھے اللہ کے گھر میں بلایا گیا، یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز ہے. سمجھے بہت جگہ جاتا ہوں میں جب اللہ کے گھر میں آتا ہوں تو کبھی بھی جہاں جاتا ہوں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ نماز وہیں پڑھے، آپ لوگ سے ملے. اور ہماری ایک پارٹی جو TRS پارٹی ہے، یہ ہمارے حق کے لیے بننے والی پارٹی ہے. ہمارے سی ایم بہت سیکولر انسان ہیں. آپ جانتے ہیں 65 سال دوسروں نے حکومت کی ہماری اسٹیٹ میں. 65 سال میں صرف مائنارٹی کے لیے 12 ریزیڈنشیل اسکول تھے، اس میں 2000 بچے پڑھا کرتے تھے. سی ایم صاحب نے 3 سال میں 204 ریزیڈنشیل اسکول کھولے ہیں، اس میں 1,14,000 بچے پڑھتے ہیں. انہیں بہت اچھی طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے. وہاں خاص طور سے سارے ہندوستان میں نہیں ہے، ہمارے ریزیڈنشیل اسکول، مائنارٹی ریزیڈنشیل اسکول میں عربی تعلیم بھی دی جاتی ہے، نمازوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں جب اسکول لگانے کی بات آئی تو جب تک ہمارے بچوں کو ہم دینی تعلیم نہیں دیں گے تو یقیناً ہم مکمل تعلیم نہیں دے سکتے. سی ایم صاحب نے کہا ضرور دیجیے، وہ کیا بات ہے، برابر ان بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، نمازوں کا بھی احترام کیجیے. اور وہ اسکول اون بلڈنگ میں بنایا جا رہا ہے. آج 55 اسکول میں کام چل رہا ہے، جس کے لیے سی ایم صاحب نے 4-5 سے لے کر 8 ایکڑ تک زمین دی ہے. تعلیم سب سے بڑی چیز ہے، ساتھ ہی ساتھ دینی تعلیم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے. اسی طرح 65 سالہ دور میں بہت لوگ جو بھی حکومت کرے کبھی امام اور مؤذن حضرات کو ہدیہ نہیں پیش کرے. جب سی ایم صاحب سے ہم گزارش کیے، ارے سی ایم صاحب کہے ارے ان کی دعاؤں سے تو اپنی حکومت چلتی ہے، سب لوگ امن سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، پہلے ان کا مسئلہ حل کیجیے. انہوں نے سننے کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹے کے اندر جیو جاری کیا، امام صاحب کو 5000، مؤذن صاحب کو 5000 ہدیہ دیا جائے. کوئی ایک صاحب نے وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ان کو اندازہ نہیں تھا مسلم کلچر کا، ارے یہ کچھ تنخواہ دینا چاہیے. بولے
سی ایم صاحب بولے نہیں ایسا نہیں بولنا, ان کو تنخواہ نہیں بولتے, ان کو ہدیہ دیتے ہیں, پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے سی ایم صاحب کا کلچر ہے. آپ جانتے ہیں ہر شعبے حیات میں ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے اسٹیٹ کے اندر تلنگانہ بننے کے بعد 2,25,000 مسلم لڑکیوں کی شادی کی ہے, آج انہیں 1,01,16 روپے دیے جاتے. سی ایم ایک ہمارے بغیر ذات پات کے کئی ایسے اسکیمس ہیں ہمارے جو سب کے ساتھ ایک ساتھ امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اس میں کوئی ذات پات نہیں ہوتا. راشن کے اندر بتاتا ہوں, سابقہ گورنمنٹ جو ہے 4 کلو راشن دیتی تھی اور صرف 20 کلو میکسیمم راشن میاں بیوی 2 بچوں کے لیے, 4 پنجے 20 کلو. سی ایم صاحب نے کہا, میں اس کیبنٹ میں بیٹھا تھا, یہ اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں اس کا رزق لکھ کر بھی جاتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کا رزق روکنے والے؟ آج چاہے 15 لوگوں گھر میں 90 کلو راشن دیتے ہیں, 6 کلو کرے, 4 کلو سے 6 کلو, اور جو لمیٹیشن تھا انہوں نے کہا لمیٹیشن برخاست کیا جائے. اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دیتے ہیں, جس کو پیدا کرتے ہیں, اس کا رزق لکھ کر بھی جاتے ہیں, اور ضرور اس میں ہم کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. تو میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ہم بھی یہی چاہیے کہ ہندوستان اگر ترقی کرنا ہے تو سیکولرزم ہونا چاہیے. سیکولرزم کا مطلب یہ کہ گنگا جمنا تہذیب, جس طرح امام صاحب نے دعا کی ہے, میں تمام میرے مسلم بھائیوں سے کہتا ہوں, ہم تو بھائی بھائی ہیں, اور ہمارا سبھاش بھائی بھی ہمارا بھائی ہے. یہ ہم اس طرح ہم زندگی گزارے. ہندو بھائیوں کو بھی بہت عزت ہے. آج کل لوگ کیا ہے واٹس ایپ کی وجہ سے غیر ضروری اچھے لوگوں کو بھی اپنے دشمن بنا دے رہے ہیں. ہم اس سے احتیاط کرنا چاہیے, اور ہم جہاں تک ہو سکے اس تہذیب کو بڑھاوا دینا چاہیے. ہماری جب تک ہم لوگوں کو بغیر دین کے تو انسان نامکمل ہے, بس دنیاوی تعلیم بھی ہونا چاہیے. میں یقین سے کہتا ہوں, جو ہمارے ایک بار میں مشیرآباد پروگرام میں گیا تھا, 10 سال 12 سال 13 سال کے بچے حافظ بن چکے تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کا دماغ اتنا روشن کر چکے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو رکعت بھول جاتے, سورہ پڑھتے ہیں تو دوسرا سورہ بھول جاتے. ایک حافظ صاحب جہاں سے ختم کرتے ہیں وہاں سے شروع کرتے. اگر وہ بچوں کو IAS بنایا جائے اور IPS بنایا جائے تو یقیناً ہمارے ملک کے اندر ہمارے بچے IAS اور IPS بن سکتے ہیں, حافظ بھی بن سکتے ہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے, اگر ہم اس پر پابندی سے چلیں گے تو سارے ہندو بھائی ہم کو محبت کریں. آپ صبح بھائی سے پوچھ لیجیے, ہمارے پارٹی کے جتنے MLCs ہو, MLA ہو, منسٹر ہو, CM صاحب ہو, ہماری بہت عزت کرتے. کیوں؟ ہم جو راستہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس پر ہم چلتے ہیں. یہی چاہتے ہیں کہ اخلاق سے پیش آتے ہیں, حلال روزی پہ چلتے ہیں. تو اخلاق بہت بڑی چیز ہے, اخلاق سے ہی دل جیت سکتے ہیں کسی کا آپ. ہمارے لوگوں میں تھوڑا اخلاق کی تھوڑی کمی ہو چکی ہے. حضرت علی کرونہ وجہ سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ آپ کچھ نصیحت کیجئے, تو کہے کہ اپنے اخلاق سدھار لیجیے. پھر سوال کیا, پھر کچھ نصیحت کیجئے, تو بولے اخلاق سدھار لیجیے. تیسری مرتبہ بھی انہوں نے وہی جواب دیا. جب تک ایک مسلمان اخلاق نہیں ہوتے وہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آج ہمارے لوگوں میں تھوڑی سی یہ واٹس ایپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں دن بدن لوگ اچھے ماحول سے گزر کر برے ماحول میں آ رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے, ہمارے علماء کا کام ہے, ہم ان لوگوں کو راستہ بتائیں. اور کوئی مذہب میں ایسا نہیں ہے ہر جگہ پوجا پاٹ کرتے ہیں, مگر لیکچر نہیں ہے. ہمارے پاس جمعے سے پہلے خطبہ ہوتا ہے, خطبے میں ہم اچھی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں. لوگ سننے کے بعد عمل کریں گے تو یقیناً ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں. ساری دنیا کو سدھارنا بات کی بات ہے, پہلے ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. جب تک ہم نہیں سدھریں گے, لوگ اکثر بڑے بڑے مقرر کو دیکھتا ہوں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, پریکٹیکل زندگی میں زیرو ہوتے. ایک ولی اللہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہا کہ میرے بچے کو ذرا دعا کیجیے, شکر بہت کھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 4 دن کے بعد آئیے. 4 دن کے بعد آئے تو بولے کہ بچے بیٹا شکر نہیں کھانا, شکر کھائے تو دانت خراب ہوتے ہیں. وہ محترمہ بولی حضرت آپ یہی بات 4 دن پہلے بول دیے تو ہو جاتا تھا. تو بولے جب میں شکر کھایا ہوا تھا اس لیے میں نہیں بولا, 4 دن سے شکر چھوڑا ہوں آج کا. تو پہلے ہم کو یہ ہونا چاہیے, ہم ان لوگوں سے تنقید نہیں کرنا چاہیے کسی کے, البتہ اپنا حسن و سلوک پیش کرنا چاہیے, اپنے پیار سے ملنا چاہیے. ہمارا ہندوستان اور خاص طور سے حیدرآباد آپ جانتے ہیں تلنگانہ بننے سے پہلے بہت فسادات ہوتے تھے. کوئی مہینے 2 مہینے کوئی عید آتی تو دنگا فساد ہوتا تھا, کرفیو لگتا تھا. ہمارے CM صاحب نے جب اقتدار سنبھالا سب سے پہلے تمام لیڈرز کو بلایا, بولا آج کے بعد ہماری اسٹیٹ کے اندر اتنا بھی دنگا فساد ہوگا ہم کسی کو نہیں بخشیں گے, چاہے کوئی بھی ہو جاؤ, ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. ہمارے بھائی لڑ لیں گے آپس میں, ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم حکومت کو ہم رو کر مار دیں گے, مگر ہم تہذیب کو بڑھاوا دیں گے, پیار کو بڑھاوا دیں گے. آج دیکھیے آپ کہیں بھی ایک اتنا بھی کرفیو نہیں لگایا, تقریباً 7.5 سال 8 سال ہو رہے ہیں.
تو یہ سی ایم صاحب کا نظریہ ہے. وہ یہی چاہتے کہ مسلمان بھی دوسری قوموں کے ساتھ ترقی کریں. مذہب کی پوری آزادی ہے ہمارے پاس. بس ساتھ ساتھ ایک ہی چھوٹی مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی سی ایم صاحب نے 80,000 سے زیادہ جائیدادوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. آپ دیکھیے اس میں کہیں بھی آج تک آزادی کے بعد سے کوئی اردو میں لکھنے کا موقع نہیں دیا. گروپ 1, گروپ 2, گروپ 3, گروپ 4 میں آپ اس کا جواب اپنی مادری زبان میں لکھ سکتے ہیں. تو ہمارے جو بچے عالم فاضل ہیں جو دینی تعلیم حاصل کیے انہیں اردو بہت اچھی آتی ہے. اس کے لیے کتابوں کا ٹرانسلیشن چل رہا ہے. کل میں ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کو بلایا. بہت جلد 1 ہفتے کے اندر مارکیٹ میں آ جائیں گی اور جو پڑھنا ایگزام دینا چاہتے ہیں انہیں فری پرووائڈ کیا جائے گا. تو آپ اگر اردو میں جواب لکھیں گے تو مادری زبان جو ہوتی ہے نا ہر چیز بہت اچھی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ موقع دینے والے بھی KCR صاحب ہیں. تلنگانہ کو بننے کے بعد سارے تلنگانہ میں اردو کو سرکاری زبان کا اعلان کرنے والے لیڈر ہیں تو وہ KCR صاحب ہیں. آندھرا پردیش میں پورے ڈسٹرکٹ میں اردو سیکنڈ لینگویج نہیں تھی. سی ایم صاحب نے تلنگانہ بننے کے بعد نئے ڈسٹرکٹ بنائے, 33 ڈسٹرکٹ کرے اور 33 ڈسٹرکٹ میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا. اور کیا کرے, اردو دا لوگوں کو تقرر کرے. 66 اردو آفیسر کا تقرر کرے. کیوں کرے؟ ایک منسٹر کو لیٹر آتا ہے, مجھے دیکھتا ہوں میں گھر میں بیٹھ کے عورتیں لیٹر لکھتے ہیں, ہوم منسٹر صاحب ہمارا فلاں لوگ ہمیں بہت ستا رہے, بازو والا بہت ستا رہا ہے, یہ کچھ ایسے حالات ہیں, فیملی کے پرابلم لکھتے ہیں. مگر سی ایم صاحب بولے اگر ہمارے مسلمان بھائی کوئی گھر سے بہنیں ہمارے لکھیں گے, پڑھنے والا کون ہے؟ پورے ہندو بھائی کو تو اردو نہیں آتی, پولیس آفیسروں کو اردو نہیں آتی, DGP ہو, کمشنر ہو, کلکٹروں کو اردو نہیں آتی. تو سی ایم صاحب نے کیا کیا 66 لوگوں کو اردو آفیسرس کو ان کے پاس تقرر کیے تاکہ اردو دار لوگ ایک بھی لیٹر لکھے اور جواب دیے کہ اس کا جواب اردو میں لکھ کے بھیجانا چاہیے. اگر آپ ایک لیٹر لکھے مجھے تو میرے پاس سے آپ کو لیٹر آنا چاہیے اور وہ بھی اردو میں جانا چاہیے. تو اردو آفیسر کا کام ہے منسٹر صاحب سے پوچھ کے ان کا جواب لکھے اور ان کی جو تکلیف ہے اسے دور کرے. یہ سمجھنے والا کوئی لیڈر نہیں ہے, KCR صاحب ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے محبت, چاہیے بھائی چارے, اور اسلام کا دار و مداری اس پہ ہے. ابھی مولانا نے جس طرح کہا کہ یہاں کوئی تفریقہ ہی نہیں ہے, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ اونچا نہ نیچا, ساری ایک ہی سب میں ٹھہرے تھے محمود و حیاض. اسلام ایک مساوات کا مذہب ہے. اسلام تو ہم اس کی پرچار لوگوں تک جانا ہے, لوگوں کو بتانا چاہیے اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے ہم کسی بھائی کے دشمن ہیں یا ہمارے سے کسی کو نفرت ہے. ہم سبھی مذہب کی دل سے عزت کرتے ہیں. ان کے مذہب ان کے حساب سے چلتے ہیں, ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں. وہ پوری آزادی ہے ہر انسان کو, اور اس پر ہمارے پہ کہیں بھی تناؤ نہیں ہے. اور کچھ لوگ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل ہم اچھے رہیں گے تو وہ بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے دعا ہے, خاص طور سے حافظ صاحب قبلہ کی دعا کے بعد میں بتایا ہوں ایسی دعا ہونا چاہیے. ہم اپنے علی نہیں جو انہوں اچھے رہیں گے. ہمارے سی ایم صاحب ایک بات کریں, میں بتایا تو آپ لوگ تعجب کریں. انہوں کہے کہ ہم 120 کروڑ کے عوام ہیں, اگر اس میں سے 25 کروڑ لوگوں کی تکلیف میں رہے تو ہم بچ سکتے, ہم بھی تکلیف میں آ جاتے. لہٰذا ہم سب پیار سے رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے. آج تلنگانہ اسٹیٹ میں کیسا ڈیولپمنٹ ہے آپ لوگ جان سکتے, جہاں پر ماسٹر پلان بعض جگہ تکلیف ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا پر بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے تلنگانہ. ہماری پر ہیڈ انکم پہلے تلنگانہ بننے کو 1,20,000 تھی, آج 2,60,000 سے زیادہ ہو گئی. ہمارا ایگریکلچر پروڈکشن صرف 40 لاکھ ٹن تھا, آج 3 کروڑ ٹن ہو چکا ہے. وہ جھگڑا جو چلا ہمارا وہ دھان کی خریدے پہ چڑھتے چلتے بہت بڑھ گیا ہو, کسانوں کے لیے دھان خریدو بول کے. تو ہمارے سی ایم بہت سیکولر سی ایم ہے, اور ہم بھی ان سب پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو گلے لگاتے ہوئے زندگی میں انسان کو 2 چیزوں پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز صبر, دوسری چیز معاف کرنا. بدلے کا بدلہ لینا تو کیا ہے ہی نہیں اسلام کے اندر. وہ گاندھی جی بول کے لوگ بتاتے ایک جگہ پچکڑ مارے تو دوسرا کلہ بھی پیش کرو, اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ لوگ کتنے بھی آپ کے ساتھ سختی کرو آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کو معاف کر دینے میں بڑا مزہ ہے, تو اس میں سکون ملتا ہے. اسلامی تعلیمات پورے اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. مگر بعض وقت کیا ہو چکا, سوال کا جواب دیتے دیتے بات بڑھ جا رہی. جو غلط سوال کرتا ہے اس کا جواب ہی دینے کی ضرورت نہیں. ایک کچڑ پہ پتھر مارے تو اپنے پہ اڑتا ہے, اس بازو سے رستہ نکال کے چلے جاؤ, آپ سکون سے پاک صاف رہتے ہیں. تو ایسا میں آج جو کہ مجھے بلایا گیا, بہت میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آج خاص طور سے کیونکہ مسجدوں میں تو کبھی ایسے عید ملاب آج پہلی مرتبہ یہاں پر آئے, لوگ کہیں بھی ڈیرا لگا کے کر دیتے ہیں, کیونکہ یہاں پر بات بھی زیادہ نہیں کر سکتے, میں نہیں کرنا چاہیے.
میں شروع سے ہی اس بات کا قائل ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ شخص تھے میری سے، میں بچپن سے ذرا زیادہ عمر والوں میں اٹھا بیٹھا، تو مجھے بولے تھے ایک دن، بیٹا بات کرنا چاندی ہے، خاموش بیٹھنا سونا ہے. اتنا مطلب زیادہ ٹٹر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کم بات کرے، اچھی بات کرے تو بہتر ہے. اور ہر ایک کو مخاطب کرتے ہیں تو ادب سے بات کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہو گئے ایک دوسرے پہ واٹس ایپ پہ دیکھتا ہوں بعض وقت، تو میں تمام میرے یہاں کے مسلیوں سے، یہاں کے بھائیوں سے، میں آج آپ لوگوں نے مجھے بلایا، شکریہ ادا کرتا ہوں. حکومت آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ترقی کے ساتھ ہے. ہمارے سی ایم صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کریں بلا مذہب و ملت. یہ مذہبی آزادی پوری آپ کو ہے، وہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کرتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا. اس مرتبہ سی ایم صاحب نے 720 کروڑ روپے سینکشن کیے سرکاری اسکولوں میں ریپیئرنگ کے لیے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، ٹائلٹس ہو، پینے کا پانی ہو. ہیلتھ کے دواخانوں کو بہت امپروو کیا گیا، بستی دواخانے لگائے گئے، کیونکہ بہت کارپوریٹ ہاسپٹل میں بہت بڑا بوجھ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی 4 ہاسپٹلوں کا، اور آپ کے قریب بھی ایک ہاسپٹل بننے والا ہے. 4 ہاسپٹل کا فاؤنڈیشن بھی ڈال چکے ہیں. بہت بڑے ہاسپٹل بن رہے ہیں جو شاید ہندوستان میں نہیں ہے اتنے بڑے ہاسپٹل. یہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا مکمل علاج آپ کو فری ہو، اور اسی طرح تعلیم مکمل فری ہو. آج ہمارے بچوں کو اور سے اسکالرشپ دیتے ہیں. آپ بتائیے کسی اسٹیٹ میں ہے کیا؟ اگر آپ کا بچہ امریکہ، آسٹریلیا، لندن میں پڑھنا چاہتا ہے تو کتنا رقم؟ 20 لاکھ روپے انہیں گرانٹ دیا جاتا ہے، واپس ہی نہیں. تو میں ایک بار کیبنٹ میٹنگ میں تھا، تو آفیسرز جو آئی ایس ہوتے ہیں ہماری رقم بچانا چاہتے ہیں. تو ایک آفیسر نے اٹھ کے کہا کہ صاحب یہ 20 لاکھ کی رقم بہت بڑی ہے، اپن انسٹالمنٹ میں لے لیں گے. سی ایم صاحب بولے پورا مٹی میں مل جاتا میری اسکیم یہ، انسٹالمنٹ لیں گے تو بچہ جا کے پڑھنے کے بجائے نوکری کرتا وہاں، اس کے باپ کے پاس تو پیسے نہیں ہے، پھر آپ اس سے پیسے دو تو ان کہاں سے دیں گا؟ وہاں جا کے اپنا مقصد ہے پڑھنا، اگر ایک بار اچھا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا تو اپنے خاندان کی کفالت کر سکتا. اور ایک بات کہے، میں عوام کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا ہوں. میرا بیٹا کے ٹی راما راؤ امریکہ جا کے پڑھا، کیا میں اس سے پیسے لیا؟ میری بیٹی کویتا وہ بھی امریکہ جا کے MBA کر کے آئی، میں اس سے پیسے لیا؟ میرا بیٹے سے نہیں لیا. تو یہ جو غریب عوام ہیں یہ بھی میری اولاد کی طرح، ان سے کیسا نہیں سکتا؟ تو ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں تاریخ میں، بہت کم پیدا ہوتے ہیں تاریخ کے اندر جو سب کا خیال رکھنے والے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سی ایم صاحب سے جب بھی ملتا ہوں میں، جب بھی کوئی ڈسکشن آتا ہے تو پوری مساوات کی بات کرتے ہیں. کوئی اسکیم ایسی نہیں ہے کہ ایک کو دیتے ایک کو نہیں دیتے بولے. تو اس کے علاوہ بھی ہماری کمیٹی سب سے زیادہ بیکورڈ ہے، کیونکہ سچار کمیٹی رپورٹ بتاتی ہے کہ ہم دلتوں سے بھی کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سب قوموں کی طرح ترقی دے، اچھی تعلیم سے نوازے، مذہب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کی توفیق بتائے، اور ہمارے لوگوں کو سب سے پہلے صبر دے. صبر کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جو بولتے ہیں سوچ کے بولنا بہتر رہتا ہے. بغیر سوچے سمجھ کے بولنے میں مسائل بڑھ جاتے ہیں. آج ہم کچھ بول سکتے ہیں اور اس کا جا کے اثر خراب ہوتا ہے، دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ہم اگر زبان کو کنٹرول رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ساتھ رہے گا، سبھی لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور سب ہم بھائی چارگی سے پیار و محبت سے رہیں گے. اور آج کی اس محمدیہ مسجد میں عید میلاد کا جو تہوار رکھا گیا ہے، بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح ہمارے مسلم بھائیوں کو توفیق دے کہ اللہ کے گھر میں عبادت بھی ہو، اور اللہ کے گھر سے ایک اچھا میسیج بھی جائے، تہذیب کا، گنگا جمنا تہذیب کا، پیار و محبت کا، کیونکہ یہ ضروری ہے آج کے ٹائم پہ. آج ہمارے اخلاق لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. آج بھی ہمارے ہندو بھائی ہماری بہت احترام کرتے ہیں. ایک کچھ خراب رہتے ہیں مگر ایک بہت گھڑے کے اندر ایک مینگنی گری تو بھی پانی گندا ہو جاتا. تو مینگنی سے بچانا ہے اپنے کو، تو اچھے محبت کو عام کرنا ہے، سب لوگوں سے میل جول بڑھانا ہے. اور اس میں ذات پات کا بہت کسی جگہ بھی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے. اور جب بھی دعا کرتے سارے لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، سارے ہندوستان شہریوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہماری خوشحالی آگے ترقی کرنے کے لیے، اور ہم بھی خوشحال رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھتے ہوئے ہمیں اچھا انسان بنائے، خوشحال انسان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن کرے، فیوچر اچھا رہے ہمارے، اور ہم پیار و محبت سے سکون کی زندگی گزارے. یہی کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.